سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 11 ہے. بڑی پیاری آیت مبارکہ ہے یہ، انسان کو جھنجھوڑ دینے والی آیت مبارکہ ہے یہ. اللہ کریم نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 11 کے اندر انسان کی ایک فطرت بیان کی ہے، انسان کی ایک نیچر بیان کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان، ایک تو انسان کے اندر غصہ بھی بہت زیادہ ہے، اور دوسرا انسان کے اندر جلد بازی بہت زیادہ ہے. یہ دو انسان کی برائیاں اللہ کریم بیان کرتا ہے، ایک اس میں جلد بازی ہے اور ایک اس میں غصہ ہے. اب سنیے گا آیت مبارکہ، اللہ کریم نے کیسے انسان کا غصہ ہونا اور کیسے انسان کا جلد باز ہونا بیان فرمایا. وَيَدَعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اور دعا مانگتا ہے انسان برائی کے لیے جیسے وہ دعا مانگتا ہے بھلائی کے لیے. اور حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا جلد باز واقع ہوا ہے. انسان دعا مانگتا ہے برائی کے لیے، اس کا مطلب یہ ہے انسان اللہ تعالیٰ سے بد دعائیں مانگتا ہے، بری دعائیں مانگتا ہے، ناجائز دعائیں مانگتا ہے انسان اللہ تعالیٰ سے، غضبناک ہونے کی وجہ سے، غصہ ہونے کی وجہ سے. جب وہ مشتعل ہوتا ہے، اس کے اندر اشتعال آتا ہے، اگریسو ہوتا ہے، جب اس کی طبیعت کے اندر جلال آتا ہے، جلال، تو انسان اپنے آپ پر قابو کھو بیٹھتا ہے. بسا اوقات انسان ذہنی توازن تک اپنا کھو بیٹھتا ہے، اور اس غصے کے عالم میں انسان بسا اوقات اپنی زبان سے ایسے الفاظ ادا کرتا ہے، ایسی دعائیں مانگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر اس کی وہ دعائیں پوری کر دے تو کوئی چیز باقی نہ بچے اس کی. بالکل ایسے ہی دعائیں مانگتا، جیسے وہ خیر مانگتا ہے نا، خیر، ایسے ہی رب سے شر مانگتا ہے. جیسے اچھی دعائیں مانگتا ہے ایسے ہی بری دعائیں بھی مانگتا ہے. مثال کے طور پر ماں باپ بسا اوقات غصے کے اندر آ کر اپنی اولاد کو کہہ رہے ہوتے ہیں، او شاللہ کر کے تو ماری جاویں نا، او تو مگرو لے جا، او تو مر جا، او تو ڈوب جا، او تیرا بیڑا ڈبے. ایسے الفاظ انسان اپنی زبان سے بولتا ہے. کب بولیے؟ جب شدید غصے میں ہوتا ہے، اور غصے کے اندر وہ بسا اوقات ایسے الفاظ ادا کر دے، اپنے بارے میں کہہ دیتا ہے، میں کدے ماری جاواں نا، تسی کنا میں ذلیل کر دیتا ہے، میں ہی کدے مر جاواں نا. بسا اوقات انسان اپنی بیوی سے کہہ رہا ہوتا، مر جانیے، او ماری جا شاللہ، مگرو لے جا. بسا اوقات انسان اپنی گاڑی کے بارے میں، اپنے مکان کے بارے میں، اپنی جائیداد کے بارے میں کہہ رہا ہوتا ہے، ایک دے ساری ساڑی جاوے نا، آگ لگ جائے سارے نو، تیلی لگ جائے، تباہ ہو جائے، سارا کچھ میرے والو تباہ ہو جائے. انسان یا غصے کی وجہ سے یا مایوسی کی وجہ سے اپنے کاروبار، اپنی جائیداد، اپنے مکان، اپنی گاڑی، اپنی سواریوں، اپنے مویشیوں کے بارے میں، اپنی اولاد کے بارے میں انتہائی نازیبا کلمات، انتہائی سخت جملے، غلیظ جملے اپنی زبان سے ادا کرتا ہے، اور پھر چاہتا ہے کہ میری یہ بد دعا بھی جلدی قبول ہو جائے. جیسے دعا چاہتا ہے کہ جلد قبول ہو جائے، ایسے ہی بد دعا بھی چاہتا ہے کہ جلد قبول ہو جائے. جلد بازی انسان کے لیے نقصان کا باعث بنتی ہے. کبھی بھی کسی کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنے میں جلد بازی سے کام نہ لیں. کبھی بھی کسی کے لیے کوئی برے کلمات ادا کرنے کے لیے جلد بازی سے کام نہ لیں. کوئی فیصلہ کرتے وقت جلد بازی سے کام نہ لیں. گاڑی ڈرائیو کرتے وقت جلد بازی سے کام نہ لیں. مکان بناتے وقت، دکان بناتے وقت، کاروبار کرتے وقت جلد بازی سے کام نہ لیں. حوصلے سے کام کریں، تحمل سے کام کریں، اور اس کو اچھے طریقے سے، خوش اسلوبی سے، بھائی جس کام کو بھی کر رہے ہیں آرام سے کریں، سکون سے کریں، سہارے سے کریں. ہیسٹ میکس ویسٹ، وہ کہتے ہیں جلدی کام خرابی کا. کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ اسلام نے تو یہاں تک کہا ہے تم کھانا کھا رہے ہو نہ کھانا، تیزی کے ساتھ کھانا نہ کھاؤ، نوالا چباؤ، نوالا چباؤ، اچھے طریقے سے روٹی کو چبا کے پھر اپنے حلق کے نیچے اتارو.
اگر تم نے جلدی جلدی سے کھانا کھا لیا، گرم کھانا ہوا اور جلدی جلدی سے کھا لیا، تو تمہیں کئی برائیاں لاحق ہو جائیں گی، تجھے کئی بیماریاں لاحق ہو جائیں گی۔ کھانا آرام سکون سہارے سے کھاؤ۔ جب ہم کسی ولیمے میں ہوتے ہیں یا کسی میرج ہال میں ہوتے ہیں یا کسی نے بلایا ہوتا ہے تو اپنی پلیٹیں بھر کے بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر جلدی ہوتی ہے، ایک کدے جلدی جلدی میں پلیٹ ساری مکا ہی لوانا ہے جی، بوٹیاں ساریاں کدے کھا ہی لوانا میں، کھانے تو وہ ہوتی نہیں ہے پھر۔ بھئی جب انسان جلدی جلدی کھائے گا تو پیٹ بہت جلدی بھر جائے گا، بوٹیاں اتھی پہ رہن گیاں جی، اور جو وہ جائیں گی پھر روڑے کیا کہتے ہیں کوڑے کے ڈھیر میں جائیں گی۔ وہ رزق اللہ کا رزق ہم ضائع کرتے ہیں، برباد کرتے ہیں رزق خداوندی کو اپنی جلدی کی وجہ سے۔ بھئی اگر کہیں اپنی بیٹی یا بیٹے کا رشتہ کرنا ہے، جلد بازی سے کام نہ لیں، سہارا کریں، سکون سے کام لیں، سوچ بچار سے کام لیں۔ فیصلہ کرنا ہے، کوئی اہم فیصلہ کرنا ہے، کم سے کم 3 دن سوچنے میں گزاریں۔ کوئی اہم فیصلہ کرنا ہے تو بولیے 3 دن کس میں گزاریں؟ سوچنے میں گزاریں۔ کوئی رائے آپ کے ذہن میں قائم نہیں ہو پا رہی، 2 دن اور لگا دیں، 5 دن لگا دیں، پھر بھی کوئی رائے قائم نہیں ہو رہی، کسی نتیجے تک نہیں پہنچ رہے، 2 دن اور لگا دیں۔ پوری عقل مندی سے کام لیں، سکون سے کام لیں، سہارے سے کام لیں۔ اور جب انسان بسا اوقات کوئی نیا کام شروع کرتا ہے، مثلا کوئی کاروبار بناتا ہے، کوئی دکان بناتا ہے، کوئی فیکٹری شروع کرتا ہے، اس وقت بھی انسان کو بڑی جلدی ہوتی ہے، کدے آج ہی میری دکان تے گاہکاں دیاں لینا لگ جاننا۔ بولیے ہے نا جلدی جی، گاہکاں دیاں اے پتہ نہیں لینا کدوں لگن گیاں، پتہ نہیں گاہک کدوں گاہک آن گے میری دکان تے، بڑی جلدی ہے انسان کو۔ اب یہ جو انسان کی طبیعت میں جلد بازی ہے، مثلا آدمی گھر میں پہنچا، اس کو بھوک لگی ہے، اب بیوی پہ غصہ جھاڑنا شروع کر دیا، اس نے اگر تھوڑی دیر کر دی کھانا لانے میں، جی کھانا لانے میں کیا کر دی؟ دیر، تھوڑی سی دیر ہوئی نہیں اور صاحب بہادر نے اپنی جناب وہ آواز بھی اونچی کر لی، گلا پھاڑنا شروع کر دیا، اور تم ہو ہی ایسی، تم نے کبھی کھانا ٹائم سے نہیں دیا، تھوڑا صبر کر لو، تھوڑا سہارا کر لو، مل جائے گا تمہیں کھانا۔ وہ بھی ایک انسان ہے، وہ کوئی مشین نہیں ہے، تھوڑا صبر سے کام لے لو، آ جائے گا کھانا، مل جائے گا تمہیں۔ یہ جو جلد بازی ہے، انسان پھر اسی جلد بازی کی وجہ سے غصے میں آتا ہے، طیش میں آتا ہے۔ اکثر روڈ کے اوپر دیکھا ہے کہ انسان کو سپیڈ لگی ہوتی ہے، جس گاڑی کے اندر ہے اس گاڑی کی جتنی سپیڈ ہے وہ ساری سپیڈ لگا دے گا، اور پھر کسی چیز کے ساتھ ٹھوک دے گا، کسی گاڑی کے ساتھ گاڑی ٹھوکے گا، وہ اپنے آپ کو بھی لے ڈوبے گا اور اپنے ساتھ کئی اور انسانوں کو بھی لے ڈوبے گا، خود بھی تباہ ہوگا، کئی اور انسانوں کی تباہی کا باعث بھی بنے گا۔ کس وجہ سے؟ بولیے جلد بازی کی وجہ سے، جلد بازی کی وجہ سے۔ انسان، اللہ پاک اپنے بندے سے فرماتا ہے، میرے بندے میں کام کرتا ہوں سکون سے، سہارے سے، تسلی سے، اطمینان سے، تو بھی اسی کام کو اپنانا، کام کرنا سکون سے، سہارے سے، تسلی سے اور اطمینان۔ جس کام کو بھی کریں سکون سہارے سے کریں۔ بھلے آپ قضائے حاجت کے لیے واش روم میں گئے ہیں، او بھائی سکون سے سارا کام مکمل کر کے باہر نکلو۔ اگر پیشاب کے کچھ قطرے رہ گئے اور بعد میں ٹپکتے رہے، کپڑے الگ ناپاک ہوئے، جسم الگ ناپاک ہوا، اور نماز الگ خراب ہوگی۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے سب سے زیادہ گناہ قبر کے اندر یا ناپاک قطرے گرنے کی وجہ سے ہوتا ہے، پیشاب کے ناپاک قطرے گرنے کی وجہ سے، یا پھر چغلی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ 2 کام اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہیں، اور ان دونوں کاموں کی بنیاد کیا بنتی ہے ذرا بولیے؟ جلد بازی۔ واش روم سے انسان کو نکلنے کی بڑی جلدی ہے، آگ لگی ہوئی ہے، آپ یقین جانیے ہر انسان کے اندر ایک آگ لگی ہوئی ہے کہ یہ کام جلدی سے جلدی سے جلدی سے کیوں نہیں ہو رہا۔ مکان اگر کسی نے بنانا شروع کر دیا ہے تو بھی انسان کو بولیے کیا ہوتی ہے؟ ایک کدے اج ایرے نکلے، کدے اج ہی چھت پہ جائے نا، ہے جی، کدے اج ہی چھت، پتہ نہیں چھت کدوں پوے گا، ہے جی۔ بچہ پیدا ہویا ہے تے اگ لگی ہے، کدے اج ہی جوان ہو جائے نا، اج ہی نو آ جائے تے اج ہی پوترے آ جان،
ہے نا انسان کے اندر کیا ہے بولیے؟ آگ۔ اب کچھ کام اسلام نے کہا جلدی کرو، اسلام نے خود کہا کچھ کاموں میں کیا کرو؟ جلدی کرو۔ کچھ کاموں میں کہا آرام سے، سکون سہارے سے کرو۔ جلدی کن کاموں میں کہا؟ اسلام نے کہا جب نماز کا وقت ہو جائے تو نماز ادا کرنے میں جلدی کرو، کہیں وقت نکل نہ جائے، نماز رہ نہ جائے۔ آپ کو بات سمجھ آ گئی ہے؟ جب نماز کا بولیے کیا ہو جائے؟ وقت ہو جائے، تو کہیں ایسا نہ ہو تم تاخیر کرتے رہو، تاخیر کرتے رہو، تاخیر کرتے رہو اور نماز کا وقت ہی نکل جائے۔ لیکن اسلام نے کہا جب نماز شروع کر لو پھر جلدی نہ کرو، ختم کرنے کی جلدی نہ، آرام سے پڑھو نماز کو۔ قرآن مجید کی جب تلاوت کرتے ہو آرام سے کرو، سکون سے کرو، سہارے سے کرو، ٹھہر ٹھہر کے پڑھو۔ قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، اس کی ایک ایک زیر کو ادا کرو، زبر کو ادا کرو، ایک ایک حرف کو ادا کرو، ایک ایک لفظ کو ادا کرو۔ جب بچہ یا بچی جوان ہو جائے، رشتہ کرنے میں، نکاح کرنے میں دیر نہ کرو، لیکن فیصلہ کرتے وقت اگر کوئی ٹائم لگتا ہے اسے لگاؤ، اچھا رشتہ تلاش کرو۔ یہ نہیں ہے کہ جہاں آیا ہے وہیں کر دو، بھئی سوچ سمجھ سے کام لو۔ اور رشتہ کرتے وقت صرف مال سامنے نہ رکھو، عمل سامنے رکھو، عمل، کہ اس بچی کا عمل کیسا ہے، اس کے اعمال کیسے ہیں۔ صرف صورت پہ نہ جاؤ، سیرت کو بھی دیکھو۔ کس کو بولیے؟ کیونکہ وہ تمہارے بچوں کی ماں بنے گی، اور اگر تم صرف خوش صورت تو لے آؤ اور اگر وہ بد سیرت ہوئی تو تیری اگلی نسل تباہ ہو جائے گی۔ جب کسی کا قرض لے لو تو قرض واپس کرنے میں جلدی کرو، دیر نہ کرو۔ اور اگر تم نے کسی کو قرض دے دیا ہے، لینے میں جلدی نہ کرو۔ اگر بیچارہ وہ مجبور ہے، ادا نہیں کر سکتا، اسے کچھ تاخیر چاہیے، دے دو اس کو تاخیر، اسے مہلت دے دو۔ بھئی کچھ سمجھ آ رہی ہیں باتیں؟ کہاں جلدی کرنی ہے اور کہاں جلدی نہیں کرنی۔ آدمی فوت ہو گیا ہے، اس کی نماز جنازہ پڑھنے میں دیر نہ کرو، جلدی کرو۔ اس کی نماز جنازہ پڑھنے میں، اس کی تدفین کرنے میں دیر نہ کرو۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے اگر نیک ہے تو اسے جلد پہنچاؤ اپنی آخرت تک، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی ابدی نعمتوں کی طرف جلدی پہنچ جائے، اسے اللہ کے انعامات جلد میسر آ جائیں۔ اور اگر وہ برا ہے تو اسے اپنے کندھوں سے جلد اتارو، تاکہ وہ اللہ کے عذاب کو جلد پہنچ جائے۔ تم اپنی ذمہ داری ادا کرنے میں دیر نہ کرو۔ یہ جلد بازی کام شیطان کا ہے، اللہ کے بندے کسی کام کو بھی جلد بازی سے نہیں کرتے۔